إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى في موضع آخر: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، دلوں کو گداز اور نرم کرنے والی گفتگو انشاءاللہ ہماری ہوگی. قیامت کا وہ ہولناک منظر، سور میں پھونک مارے جانے کا منظر، قبر سے میدان محشر میں اٹھائے جانے کا منظر، اور میدان محشر میں جمع کیے جانے کا منظر، وہ افراتفری کا عالم، نفسی نفسی کا عالم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے موضوع سے متعلق تقریباً پورا مواد، پورا خلاصہ اس نظم کے اندر بند ہے. اس کے چند بند میں ہی پڑھوں گا، چونکہ اشعار بہت پہلے آپ نے سن بھی لیے ہیں، لیکن چونکہ میری عادت ہے کہ میں جو موضوع لے کر جاتا ہوں جہاں بھی، اس موضوع سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ کوئی نظم میں یا تو خود لکھ لیتا ہوں یا کسی دوسرے کی اگر اچھی نظم مجھے لگ گئی تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں، ورنہ میں خود ہی لکھ لیتا ہوں اگر میرے موضوع سے متعلق چند بند میں پڑھتا ہوں. یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا. وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا. خدا کے حکم سے اس دن فرش تاثر پھونکے گا،
نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ در بار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا، تپش ہوگی کہ سارے ڈوب جائیں گے پسینوں میں۔ میرے بھائیو، عجیب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آگ اگل رہا ہوگا، لوگ پسینوں میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گلے میں لگام لگائے ہوگا، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوانے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ محشر میں، خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، کسی کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کا بائیں ہاتھ میں ملے گا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہا جائے گا اپنے نام اعمال کو پڑھ لو، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ حضرات، پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے انقلابات آ رہے ہیں، حادثات رونما ہو رہے ہیں، وبائیں پھیل رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، جنگیں لڑی جا رہی ہیں، سیلاب کی کثرت ہے، زلزلے آ رہے ہیں، دنیا میں پوری دنیا میں اتھل پتھل، امن و امان کا جنازہ نکل چکا ہے، دنیا برائیوں اور فتنوں سے بھر چکی ہے۔ کون سی برائی ہے اور کون سا فتنہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا نہیں جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ برائیوں کی کثرت، یہ فتنوں کی کثرت، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اس لیے کہ قیامت سے قریب دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس کی طرف اشارہ کر گئے ہیں، پیشین گوئی فرما کے گئے ہیں کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، سیلاب کی کثرت ہوگی، زلزلوں کی کثرت ہوگی، فتنوں کی کثرت ہوگی، برائیوں کی کثرت ہوگی، اور وہ ساری چیزیں آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، غفلت میں، اور یہ خاص طور سے 2020-21 جو گزرا ہے، میں اس کو عام طور پہ کہتا ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ دنیا میں فتنے اور برائیاں بہت پہلے سے رہی ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں، پچھلے 15-20 سالوں میں جب سے یہ موبائل فون آیا، جب سے انٹرنیٹ نام کی چیز سے دنیا آشنا ہوئی، جب سے برائی اتنی بڑھ گئی ہے میرے بھائیوں کہ برائیوں کی آندھی بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی ہے، فتنوں کا سیلاب امڈ کے آ گیا ہے۔ تو یہ 15-20 سال سے پہلے آپ ہمارے بزرگوں سے پوچھ لیجئے جو 60, 70, 80 سال کے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں ایسے حالات دیکھے تھے کیا؟ انہوں نے ان برائیوں کا منہ دیکھا تھا کیا؟ اور خاص طور سے 20-21 آتے آتے میرے بھائیوں حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ جن مدرسوں میں، اسکولوں میں بچوں سے موبائل فون چھین لیے جاتے تھے، ہمارے ادارے میں جہاں ہم پڑھاتے ہیں تقریباً 1 لاکھ کا موبائل ہم لوگوں نے ضبط کر کے بچوں کے، اور اس کو ہم لوگوں نے جلا دیا تھا کہ ہمارے ادارے میں پڑھتے ہوئے موبائل فون نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جب لاک ڈاؤن لگا اور اس کے بعد جب یہ ہوا کہ بھئی تعلیم کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں ہے بغیر آن لائن تعلیم کے، اب وہی ادارے والے کہہ رہے ہیں موبائل فون خرید کے لاؤ تب تمہاری پڑھائی ہوگی۔ اور صرف موبائل فون ہی نہیں، اس میں ڈاٹا بھی، وہ باپ جو بچے کو موبائل نہیں دیتا تھا، جو اپنی بیٹیوں کو موبائل نہیں دیتا تھا، اس نے اپنے گھر میں سختی کی ہوئی تھی، اب وہی باپ، وہی بھائی اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو لوگ موبائل فون، اور وہ بھی اینڈرائیڈ موبائل دینے پر مجبور ہیں، اور پلس ڈاٹا بھی ڈال رہے ہیں، اور بچے کہتے 1 GB میں ابا نہیں ہوگا، ابھی 2 GB 4 GB کا ریچارج کراؤ، آن لائن پڑھائی، چھوٹے چھوٹے بچے، اب وہ کیا پڑھائی کیے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن بچوں کی جو لت لگی ہے موبائل کی، اب اس موبائل کو ان سے چھیننا بڑا مشکل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ 2020-21 یہ کورونا کے نام سے جو بیماری آئی، یہ صرف بیماری نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، یہ بہت بڑا الٹیمیٹم ہے۔ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اب اللہ اس دنیا کو لے جانے والا ہے، اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے، یہ دنیا ریزہ ریزہ ہونے والی ہے، یہ دنیا چورا چورا ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کا زوال یقینی ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو دل کی گہرائی سے مانتے ہیں کہ قیامت قریب ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔ کتنے لوگ بولتے تو ہیں مسلمان ہمارا عقیدہ ہے قیامت قریب ہے، لیکن بس سرسری عقیدہ ہمارا ہے، یقین ہمیں نہیں ہے کہ قیامت قریب ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی مولا کہہ رہا ہے قیامت بہت قریب ہے، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھیے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بڑا قریب آ چکا ہے، وہ لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت تمہارے سر پہ آ کے کھڑی ہے، پھر بھی تم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں، اب غفلت کی چادر پھینکنے کی ضرورت ہے، اب ہمیں اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں قیامت بہت قریب ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ایک ایک کر کے جو سینکڑوں میں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔
ایک ایک نشانی جو ہمارے نبی بتا کے گئے وہ ساری نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں میرے بھائیوں. اب دنیا صرف 10 بڑی نشانیوں کا انتظار کر رہی ہے. جس دن ایک بڑی نشانی آ جائے گی آپ کو ہم کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی. اس کے بعد میرے بھائیوں جو 9 نشانیاں باقی ہیں وہ دھڑ دھڑ وہ ایک دوسرے کے بعد وہ نکلتی ہوئی چلی جائیں گی, سنبھلنے کا ہمیں موقع نہیں دیں گی. کائنات کے امام مدنی سردار نے تشبیہ دے کے فرمایا جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے, اگر اس ہار کو توڑ دو تو ساری لڑیاں اس ہار کی ایک کے بعد ایک گرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. ایسے جس دن ایک نشانی قیامت کی بڑی آ گئی, میں آپ کو بتاؤں گا وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں کون سی ہیں. ایک نشانی جس دن آ گئی بقیہ نشانیاں اس کے پیچھے لگی ہوں گی, ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو میرے بھائیوں غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا آخری نبی اور رسول بنا کے. یہ آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا جانا یہی اس بات کی علامت تھی, نشانی تھی کہ قیامت قریب ہے. اب آپ سوچئے 1400 سال سے زیادہ بلکہ 1450 سال, اب ہم اور آپ قیامت سے کتنے قریب ہو گئے. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین, مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا, میرے اور قیامت کے بیچ میں صرف اتنا ہی فاصلہ ہے. وقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطیٰ, آپ نے اپنی بیچ کی انگلی اور یہ شہادت کی انگلی کو ملا کے بتایا میں تمہارا نبی رسول بنا کے بھیجا گیا, میرے اور قیامت کے بیچ میں صرف اتنا ہی فاصلہ رہ گیا. میرے بھائیوں تقریباً 1450 سال ہونے کو ہے. اب بتائیے ہمارے قیامت کے بیچ میں اب فاصلہ کتنا ہوگا. یہ انگلیاں تھوڑا اور آپ سمیٹ لیجئے, اس کے فاصلے کو تھوڑا اور کم کر لیجئے. میرے بھائیوں اب تو آپ یقین کر لیجئے ہمارے نبی جتنی نشانیاں بتا کے گئے وہ ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئی. آپ نے فرمایا تھا قیامت جب قریب ہوگی دنیا برائیوں اور فتنوں سے بھر جائے گی. مجھے بتائیے دنیا فتنوں اور برائیوں سے بھری کی نہیں بھری. آئیے چند مثالیں چند جھلکی آپ کو دکھاتا ہوں. کائنات کے امام فرماتے ہیں بین یدی الساعۃ یظہر الزنا والربا والخمر, قیامت جب قریب ہو جائے گی, قیامت جب بہت قریب ہو جائے گی زناکاری کا ظہور ہوگا. یظہر الزنا والربا والخمر, شراب نوشی کا ظہور ہوگا, زناکاری کا ظہور ہوگا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں سود خوری عام ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے سود خوری عام ہے کہ نہیں, یہ ہمارے نبی نشانی بتا کے گئے ہیں. آدمی حرام کمائی کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور آپ فرما کے گئے ہیں ان لکل امت فتنہ, ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. وہ فتنۃ امتی المال, میری امت کا فتنہ مال ہے. آدمی دولت آئے کہیں سے بھی آئے, کسی کا بھی گلا دبانا پڑے, کسی کا بھی مال لوٹنا پڑے, کسی کی زمین اور جائیداد غصب کرنی پڑے, قسم اللہ کی ہم نے گاؤں دیہات میں دیکھا ہے, ہم بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں. ایک ایک بالشت زمین کے لیے لوگ دین ایمان عقیدہ فروخت کر دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں. لوگ اتنی جگہ نہیں چھوڑتے کہ کوئی مر جائے تو جنازہ نکالنے کے لیے گلی میں اتنا راستہ رہے کہ کم سے کم کھاٹ تو نکل جائے. ہائے ہائے, لوگ راستہ غصب کر جاتے ہیں. پانی نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا ہے, لوگوں کے دروازوں سے پانی بہتا ہے, گندا پانی. اس طرح لوگ مرے جا رہے ہیں دولت کے لیے. جس کو کمزور دیکھتے ہیں اس کو دبا دیتے ہیں. کسی کی زمین مار کے بیٹھ گئے, کسی کی زمین مار کے بیٹھ گئے, کسی کی دکان مار کے بیٹھ گئے, کسی کا مکان پہ قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی بتا کے گئے میرے بھائیوں کہ لوگ حرام کے پیچھے بھاگیں گے.
یاتی علی الناس زمان، لوگوں کے سامنے ایک زمانہ آنے والا ہے، لا یبالی المرء من این اخذ المال، آدمی پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، حرام ذریعے سے کما رہا یا حلال ذریعے سے، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ بتائیے۔ آج مال کے پیچھے جلدی سیٹ بننے کے چکر میں آدمی سوچتا ہے، وہ آدمی کا 2 تلا مکان بن گیا، یہ کیسے بن گیا، یہ کہاں سے پیسہ کما کے لاتا ہے؟ اب آدمی اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کی ٹوہ میں پڑتا ہے۔ آدمی سوچتا ہم بھی 3 منزلہ مکان بنا کے دکھائیں گے، لیکن کہیں سے بھی دولت کمانی پڑے تو ہم کما کے لائیں گے۔ میرے بھائیوں، دولت کسی کے آنے میں اگر دیر ہو تو ہڑبڑاؤ نہیں، جلدی نہ کرو، جلد بازی میں کسی کا گلا مت کاٹو۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اگر کسی کی روزی آنے میں دیر ہو، کسی کی روزی آنے میں دیر ہو تو اللہ کو ناراض کر کے روزی مت کماؤ، اس لیے کہ روزی آسمان سے آتی ہے، اور جو چیز اوپر سے آئے، اللہ کی طرف سے آئے، وہ چیز حرام کے ذریعہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی معصیت کر کے وہ چیز حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یہ نشانی پوری ہوئی کہ نہیں؟ ہو چکی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی زناکاری کا ظہور ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں زناکاری، بدکاری کتنی عام ہو چکی ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے، یہ بیماریاں اتنی نہیں تھی، اور خاص طور سے جب سے یہ واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ انٹرنیٹ، موبائل فون کا رواج ہوا ہے، تب سے زناکاری، بدکاری کے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر ان کو آپ گھر میں بند کر دو تو پتہ چلا وہ ویڈیو کالنگ پر بات کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر لڑکا لڑکی باہر گھر سے پھرتے تھے تو لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ یہ بگڑ گیا۔ اب تو گھر کے اندر اگر بند کر دو، اور اگر لڑکا لڑکی بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے زیادہ دیر تک اگر ہیں تو سمجھ جاؤ یا ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہوں گے یا ویڈیو کالنگ پہ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب تو میرے بھائیوں فتنے اور برائیاں اتنی معاشرے میں پھیل چکی ہیں کہ نہ ہمارے بچے بچیاں باہر محفوظ ہیں، نہ گھر کے اندر۔ بیڈ روم کے آخری سرا جو ہمارے گھر کا آخری بیڈ روم جو ہے وہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنی برائیاں میرے بھائیوں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کائنات کے امام اس حدیث میں فرما رہے ہیں یظہر الزنا والربا والخمر، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے کس قدر مسلمانوں میں نشہ خوری کا رجحان بڑھ رہا ہے، مسلمانوں میں منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کس طرح پہلے گٹکا خوری پہ آمادہ ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ پہلے شروع کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شراب نوشی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چرس، بھنگ اور افیون تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ لعنت، یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کی، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی۔ آج ہمارے بچے نشہ خوری کی لت میں گرفتار ہو کر کے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو خون کا آنسو رلا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کے ماں باپ رو رہے ہیں، کوئی کما کے لانے والا نہیں، خود بوڑھا باپ جو کماتا ہے، نوجوان بیٹا وہ بھی گنوا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی فیملیاں، کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب نوشی تمام بیماریوں کی ماں ہے، یہی سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شراب پی کر، نشہ کر کے کوئی آدمی کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی کو مار بھی سکتا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ بھی سکتا۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اور سن لو، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام، وہ شراب ہے، اور ہر شراب ہماری شریعت میں، ہر نشیلی چیز ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا
جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جہاں پہ شراب کا دور چلتا ہو، شراب کا دور۔ اور شرابی کے بارے میں نبی فرما کے گئے اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا، شراب پیتا ہوا مر گیا، شراب اس کے پیٹ میں ہے، لم تقبل منہ صلاۃ 40 یوما، میرے بھائیو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ، خون اور پسینہ جہاں بہ کر کے جاتا ہے وہ طینۃ الخبال ہے، وہی جہنمیوں کا پیپ، خون اور پسینہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ ساری برائیاں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے گئے کہ جب قیامت قریب ہوگی یہ برائیاں پھیلیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھمک ٹھمک، آج دیکھ لیجئے اللہ کے رسول فرماتے لیشربن اناس من امت الخمر یسمونها بغیر اسمہا، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے، وَيُزْرَبُ عَلَى رُؤُوسِهِمِ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتِ، لوگوں کے سروں پہ ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، لوگوں کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے، قریب ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کی شکلوں کو سور اور بندر بنا دے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ہمارے وہاں یہ ڈی جے جو بجتا نا، ڈی جے، نبی فرماتے ایک زمانہ آئے گا گانے بجانے کے لوگ اتنے رسیا ہو جائیں گے ایسا لگے گا ان کے سروں پہ باجے بجا رہے، سروں پہ باجے بج رہے۔ میں ڈی جے کی آواز جب سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کیا فرما گئے، یہ تو لگ رہا ہے بجتا دور ہے لیکن لگتا ہمارے سر پہ بج رہا ہے، اور سینے میں دل دھک دھک کرنے لگتے۔ کمزور دل کا آدمی تو مر ہی جائے، کئی لوگ تو مر بھی جاتے ہیں جو کمزور دل کی بیماری ہوتی ہے جو ڈی جے بجتا ہے۔ اور میرے بھائیوں پہلے زمانے میں گانا سننا آسان نہیں تھا، ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، گاؤں میں ایک آدمی اگر ریڈیو لاتا تھا آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے، بزرگوں کو معلوم ہوگا، ایک آدمی کو ریڈیو لاتا تھا تو شام میں لوگ بزرگ فرصت نکال کے اس کے گھر جاتے تھے، فلانے بابو مہتو کے یہاں ریڈیو لائے ہیں چلو گانا سنتے، ابھی لگتا منگیشکر گائے گی، محمد رفیع گائے گا، ہوتا کہ نہیں؟ لیکن کتنا سمے نکال پاتے تھے گانے کے لیے؟ دن میں کام سے فرصت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے گئے، اگر کہیں گانا سننا ہے تو سن لیے۔ ہاں اب اس کے بعد زمانہ ترقی کر گیا، ٹی وی وی سی آر، گھر گھر ریڈیو، لیکن پھر بھی آدمی ریڈیو یا ٹی وی وی سی آر ہر جگہ تو لے کے نہیں جا سکتا، کالج نہیں جا سکتا، دکان میں نہیں لے کے جا سکتا، یا کہیں آفس میں لے کے نہیں جا سکتا، کھیت کھلیان میں لے کے نہیں جا سکتا۔ زمانے نے اور ترقی کی، جب سے موبائل فون آیا، اینڈرائیڈ موبائل، ایک چھوٹی سی چپ اور میموری، سینکڑوں گانے اور فحش فلمیں اس کے اندر بھری ہیں۔ میرے بھائیو ہمارا نوجوان کان میں ایئر فون ٹھوس کر کے زمین میں ہے تو گانا سن رہا، آسمان میں ہے، فضا میں، ہوائی جہاز میں اڑ رہا تو گانا سن رہا، سمندری سفر میں ہے، کشتی میں تو گانا سن رہا، ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا گانا سن رہا، ایک جھاڑو دینے والا سڑک پہ صفائی کر رہا ہے گانا سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے۔ ہماری بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، گانا سن رہی ہیں، کھانا بھی ہے، گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں دنوں رات ہو رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت کم ہو رہی ہے، دین کا علم بہت کم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کائنات کے امام فرما گئے ہیں جب زمانہ قریب ہو جائے گا، قیامت قریب ہو جائے گی، گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہو جائے گا۔ اب بھی کوئی شبہ ہے کوئی شبہ؟ گانے بجانے کے لیے اتنے اسٹیج ہو گئے ہیں، یہ سارے گاما ہے، یہ انڈین آئیڈیل ہے، یہ نہ جانے کیسے کیسے اسٹیج بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے وہاں نچایا جاتا ہے اور گوایا جاتا ہے، اور ان کو پرائز بھاری بھاری ان کو کاریں انعام میں دی جاتی ہیں، اور لاکھوں کا انعام ان کے اوپر انعام کی بارش ہوتی ہے کہ بڑھیا ڈانس کون کر لیتا ہے، بڑھیا گا کون لیتا۔ اب گانے میں لوگ کیریئر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے بھی، مسلم لڑکے اب گانے بجانے اور
ڈانس میں کیریئر بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں ایسے کیریئر بناتے رہو. اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ بس وہ اس دنیا کو ہی ختم کرنے والا ہے. تم کیریئر کی بات کرتے ہو, یہ برائیاں بتا رہی ہیں, یہ فتنے بتا رہے ہیں. یہ دنیا تو جانے والی ہے, اس دنیا کا زوال یقینی ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا ریزہ ریزہ ہونے والی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے. یہ برائیاں بتا رہی ہیں, یہ فتنے بتا رہے ہیں. آج ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے, ایمان بچانا مشکل. اتنے فتنے, اتنی برائیاں, اور انہی برائیوں کی طرف ہمارے نبی اشارہ کر کے گئے تھے. صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت, حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کتاب الفتن کی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن. ایسے اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح کے کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے بادروا بالاعمال فتنا. وہ لوگ قبل اس کے کی برائیاں آ جائیں, فتنے امڈ کے آ جائے کہ تمہارے لیے دین ایمان عقیدہ بچانا مشکل ہو, اچھے اچھے اعمال کر کے تم آگے نکل جاؤ, فتنوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دو, ابھی فرصت ہے, اچھے عمل کر کے آگے نکل جاؤ. قبل اس کے کہ ایسے فتنے رونما ہو جائیں تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح, جیسے تاریک رات میں ہاتھ بھی انسان کو اپنا دکھائی نہیں دیتا, ایسی برائیاں ہوں گی, ایسے فتنے ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو آدمی کافر ہو جائے گا, یا شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا. دین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنے دین کو پھوٹی کوڑی کے عوض بیچ دے گا. میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا ایمان کتنا پھسپھسا ہو چکا ہے. آج کہیں اگر ناریل پھوڑنے کے لیے کہا جائے, مسلمان ناریل بھی پھوڑ دیتا. مسلمان دیکھ لو کسی غیروں کے معبود کے سامنے اگر ہاتھ جوڑنا پڑے تو غیروں کے معبود کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتا ہے, اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا دنیاوی مفاد کے لیے. میرے بھائیوں ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اب تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. نبی فرماتے ہیں لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کر لو, زیادہ سے زیادہ عمل کر کے تم آگے نکل جاؤ, فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو, برائیوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دو. حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں اور اتنے ابھی اور بگڑیں گے کہ میرے بھائیوں ابھی تو گھر میں یا شہر میں رہ کے ایمان بچ جا رہا ہے, یہ برائیاں جب اور بڑھیں گی تب گھر میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا, شہر دیہات میں رہ کے ایمان نہیں بچے گا, تب آپ کو جنگلوں کی طرف جانا پڑے گا, پہاڑوں میں جانا پڑے گا. سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے گی. بکری سمجھتے نا, میانے والی بکری. آج کسی کے دروازے پہ اگر BMW گاڑی کھڑی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے, بہت مالدار فلانے سے. ہاں BMW کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ایک زمانہ تھا ہاتھی گھوڑوں کی اہمیت تھی, بڑے چودھری لوگ ہوا کرتے تھے, بڑے مالدار ساہوکار ہوتے تھے, ان کے دروازوں پہ ہاتھی جھومتے تھے, گھوڑے بدے رہتے تھے, تو دنیا کہتی تھی بڑے مالدار ہیں, ان کے گھر پہ تو ہاتھی بدے ہیں, ان کے گھر پہ تو گھوڑے بدے ہیں. وہ زمانہ لد گیا, اب BMW مرسڈیز فارچونر گاڑیاں آ گئی. پھر سے حالات جب بدلیں گے میرے بھائیوں, حالات ایسے ہو جائیں گے انسان بکری خریدنے پہ ٹوٹ پڑے گا. اس لیے یہی بکری آپ کو بچائے گی, یہ آپ کو دودھ دے گی, آپ کو گوشت کھلائے گی, اور اس کو لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ گے, وہیں دودھ پیو گے, گوشت کھاؤ گے, تو ہی ایمان بچے گا. گھر میں شہر میں دیہات میں ایمان نہیں بچے گا. یہ ہمارے نبی کی حدیث, اس کو لکھ لیجئے. حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری سے, صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے. حضرت اسامہ ابن زید, حضرت ابو سعید خدری اس حدیث
کے راوی حدیث اس طرح ہے، نبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن، رواہ الامام بخاری فی صحیحہ فی کتاب الفتن۔ ایسے انہی الفاظ کے ساتھ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو سعید حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال بکری ہو جائے، یتبع بہا شاف الجبال، اسے لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلا جائے گا، وہ مواقع القطر، اور بارش کی جگہوں میں جنگلات میں لے کے چلا جائے گا، یفر بدینہ من الفتن، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا۔ جب تک آدمی شہر اور گھر نہیں چھوڑے گا تب تک اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے۔ فتنوں کے اوپر میری ایک نظم ہے، یوٹیوب پہ آپ سن سکتے ہیں، اگر مصطفیٰ اجمل آپ ڈالیں گے یوٹیوب پہ بہت ساری نظمیں تقریریں آپ کو ملیں گی فتنوں کے اوپر۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کو اپنے رو رو کے منانا ہے، چوری و زناکاری رشوت و نشہ خوری، ہر گاموں پہ فحاشی اور ناچ و گانا ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا ہے، اور اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل۔ ایک نعرہ دیا گیا اچھے دن آنے والے ہیں، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بھی زمانہ ہے غنیمت سمجھو، آنے والا زمانہ برا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ما یاتی یوم الا وما بعدہ شر منہ، جو زمانہ آنے والا ہے میرے بھائیوں برا ہی ہوگا، برا ہی ہوگا۔ تو اچھے دنوں کی خواہش بیکار ہے اجمل، وہ دور برا ہوگا آگے جسے آنا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں تیاریاں کر لو اچھے اچھے اعمال کر کے، اس لیے کہ فتنوں کا رنگ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنوں کی آندھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، فتنوں کا سیلاب ہر طرف سے امٹ کے آ رہا ہے، برائیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں میرے بھائیوں، ہمارے دین ایمان عقیدے اور اخلاق کو خس و خاشاک کی طرح گرد و غبار کی طرح یہ برائیاں یہ فتنے اڑائے لیے چلے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ زمانہ بھی دور نہیں، وہ زمانہ دور نہیں جب میرے بھائیوں قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں۔ علماء کہتے ہیں سینکڑوں میں جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں میرے بھائیوں، دنیا انتظار کر رہی ہے صرف 10 بڑی نشانی کا۔ جس دن امام مہدی ظاہر ہو گئے، اور میرے بھائیوں امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ایسا لگتا کہ قریب ہے، اس لیے کہ دنیا ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہے، اور جب دنیا ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، امام مہدی آئیں گے، دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، ستوان ناک ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، دنیا میں ظلم و زیادتی بھر جائے گی تو آئیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دنیا میں اسلامی خلافت قائم کریں گے میرے بھائیوں۔ اب وہ وقت ہو چکا ہے کہ دنیا میں کب امام مہدی تشریف لے آئے، لیکن میرے بھائیوں امام مہدی کے بعد میں 10 بڑی نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ انہیں گن لیجئے۔ حضرت امام مہدی
مہدی کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئیں گے، جو آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال آ جائے گا، تمہیں کیا معلوم کہ دجال کیا ہے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے لیے میں نے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ عقیدے اور دین کے لحاظ سے دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دجال ہمارے عقیدے اور ایمان کا امتحان لے گا۔ ایک ہاتھ پہ جنت، ایک ہاتھ پہ جہنم لے کے پھرے گا، روٹی کا پہاڑ لے کے پھرے گا، پانی کی نہر لے کے پھرے گا۔ آسمان سے کہے گا بارش برسا تو بارش برس جائے گی، زمین سے کہے گا سبزہ اگا تو زمین سبزہ اگا دے گی۔ جو ہمارے آبا و اجداد مر گئے ہیں، اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کو زندہ کر دے، اس کو بھی زندہ کر دے گا۔ ایک آدمی کو آرے سے چیر دے گا، 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد دونوں کو ملا کے زندہ کر دے گا۔ میرے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہوگا، 40 دن میں پوری زمین کی سیر کر لے گا، لیکن مکہ مدینہ میں نہیں گھس سکے گا۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں علی کل نقب من قابل مدینہ ملائکہ یا رسولہ، مدینہ کے ہر راستے پر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرشتے تعینات کر دیے ہیں۔ دجال جب مدینے میں گھسنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اسے مار کر بھگائیں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، یہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک دوسرا فتنہ قیامت کی اور ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کی شکل میں آ جائے گی۔ تمہیں کیا معلوم یاجوج ماجوج کون ہے؟ نسل انسانی بنو آدم سے ہوں گے، آدم کی اولاد سے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے کہ دریاؤں کا پانی ایک ایک چلو پیئیں گے تو دریا کا پانی سوکھ جائے گا، سمندر خشک ہو جائے گا، اتنی تعداد۔ قرآن نے کہا من کل حدب ینسلون، جدھر سے دیکھو یہ ابل کر کے آئیں گے، امڈ کر کے آئیں گے، اور پوری زمین میں پوری دنیا میں فتن و فساد برپا کریں گے، لوگوں کو مارتے کاٹتے چلے جائیں گے ایک طرف سے، یہاں تک کہ پوری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی۔ زمین سے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہاں سے اللہ کی حکمت دیکھیے، تیروں میں خون لگ کر کے آئے گا، تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مار لیا، آسمان والوں کو بھی مار لیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تھوڑے سے ماننے والے کسی پہاڑ کی کھوہ میں چھپے ہوں گے ڈر کے مارے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں پھوڑے نکال دے گا، سارے آن اسپاٹ مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو دنیا زمین لاشوں سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، اللہ بڑی چونچوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے سمندروں میں پھینکیں گے، اور اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی، پوری زمین کلین صاف شفاف۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے اتنی برکت آ جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ خیمہ بنا کے اس کے سائے میں رہیں گے۔ ایک انار ابھی کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوگا یا اتنا بڑا ہوگا؟ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے خیمہ لگا کر کے، اور ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی پورا قبیلہ مل کے پیے گا۔ یہ جتنا جیا جوری کا قبیلہ مان لو آپ کے یہاں آباد ہے، یہ پورا محلہ آپ کے سکٹیا میں پورا قبیلہ پیے گا۔ ہمارے انصاری برادران، انصاری بھائی، میرا چونکہ جھارکھنڈ بہت زیادہ جانا آنا ہوتا ہے، پورا قبیلہ پیے گا، سن لو ختم نہیں ہوگا، لیکن میرے بھائی زیادہ دن سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے بعد کوئی اور نشانی آ جائے گی میرے بھائیوں، 3 جگہ سے زمین دھسائی جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور اس کے بعد ایک دھواں نکلے گا، ہر جگہ دھواں ہی دھواں ہوگا، زمین میں دھواں، آسمان میں دھواں، صحرا میں، بیابان میں، مکان میں، دکان میں، ہر جگہ دھواں ہی دھواں ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں 9ویں نشانی جو قیامت کی بڑی نشانی، ایک
ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر میں ہانک کر لے جائے گی. اور آخری نشانی یہ سورج جو روزانہ مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، جب قیامت جس دن قائم ہونی ہوگی اللہ اس کو حکم دے گا یہ مغرب یعنی پچھم سے نکلے. یہی وہ ساتھ ہوگی، یہی وہ گھڑی ہوگی جس دن حضرت اسرافیل کو اللہ حکم دیں گے کہ وہ سور میں پھونک مار دیں. حضرت اسرافیل جنہوں نے سور سے اپنے منہ کو لگا لیا ہے، سور ایک سنکھ ہے بہت بڑا جس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. حضرت اسرافیل جو بہت طاقت والے بھاری بھرکم فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن ویؤمر بالنفخ فینفخ. سور والے فرشتے اسرافیل نے سنکھ کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے. وہ لوگوں بتاؤ میں دنیا کی نعمتوں سے کھیلیاں کیسے کھیلوں، میں دنیا کی نعمتوں سے لطف کیسے اٹھاؤں، میں گاڑی گھوڑا بنگلے کی فکر کیسے کروں، اگر کروں تو کیسے کروں. اس لیے کہ اسرافیل نے اپنے منہ سے سنکھ کو لگا لیا ہے. اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، میرا مولا کب حکم کر دے دنیا تیس نیس ہو جائے. اس لیے وہ لوگوں میں دنیا سے لطف اٹھانا بھی چاہوں تو کیسے اٹھاؤں. اس کے بعد حضرت اسرافیل سور میں پھونک مار دیں گے. یہی وہ ساتھ ہوگی، یہی وہ گھڑی ہوگی میرے بھائیوں جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے. یہی وہ ساتھ ہوگی حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، دودھ پیتی ہوئی پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ لوگ پی کر کے مدہوش نہیں ہوں گے. قیامت کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. قرآن پڑھیے میرے بھائیوں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک مارا جائے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. پہلی مرتبہ سن لیجئے میرے بھائیوں، 2 مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک ماریں گے اسرافیل علیہ السلام، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتار دی جائے گی. اور جب دوبارہ پھونک ماریں گے سارے لوگ قبروں سے نکل نکل کے میدان محشر کی طرف بھاگنے لگیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. ان پہاڑوں کو، زمین کو اٹھا کر کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں، یہ زمین، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اس دن قیامت قائم ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. یہ آسمان میرے بھائیوں، اتنا بڑا آسمان جو مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے، اس دن قیامت کے دن یہ بہت بھربھرا پھسپھسا اور کمزور ہو جائے گا. جب یہ آسمان پھٹ جائے گا. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا. جو فرشتے آسمانوں میں ہیں وہ آسمانوں کے کنارے میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ آسمان تو پھٹ چکا ہے، فرشتے کناروں میں چلے جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. اس دن تمہارے رب کے عرش کو، جس پہ مولا جلوہ افروز ہے، اس عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. آپ کہو گے 8 کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے. ایک فرشتے کی طاقت جاننا چاہتے ہو جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے شولڈر کے بیچ کی مسافت اور دوری، یہ جو کان کی لو ہے اور شولڈر کے بیچ میں ڈسٹینس کتنا ہے؟ 700 سال کوئی چلتا چلا جائے، جہاں 700 سال کے بعد پہنچے گا، ایک فرشتے کے کان کی لو اور کندھے کے بیچ میں اتنی مسافت ہے. 8 فرشتے تمہارے رب کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے.
دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور میں جب پھونک مارا جائے گا پہلی مرتبہ آسمان و زمینوں میں جتنی چیزیں سب بے ہوش ہو جائیں گی، فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے. مفسرین نے لکھا ہے اس سے خود اللہ کی ذات مراد ہے. ساری چیز فنا ہو جائے گی، صرف مولا باقی رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. ثم نفخ فیہ اخری، دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ قبروں سے نکل نکل کے دیکھنے لگیں گے، کہیں گے کس نے ہمیں جگا دیا بھائی، یہ قبر سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم تو سو رہے تھے. لوگ قبروں سے نکل نکل کے بھاگنے لگیں گے. کیا منظر ہوگا. میں قیامت کی چند ہولناکی اور اس کے چند مناظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ قبر سے جو اٹھائے جائیں گے لوگ نارمل حالت میں نہیں اٹھائے جائیں گے. سوچ لیجئے حالت نارمل نہیں ہوگی، بہت پتلی حالت ہوگی، بہت خراب ہوگی. اور میرے بھائیوں قیامت کا زلزلہ یہ کوئی ایسا ویسا زلزلہ نہیں ہوگا. سن لیجئے ایک دن میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا. ہمارے ہاں کتنوں ڈر ہو، کوئی کہے ابھی تمہاری گردن پہ تلوار پڑے گی اور تم کٹ جاؤ گے، لیکن بتائیے کوئی ایک دن میں بوڑھا ہوگا یا بچہ بوڑھا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. بہت ڈرے گا تو بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا. لیکن میرے بھائیوں قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے اللہ کا انکار کیا اس دن سے تم کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. ایک دن میں بچے فوراً آن اسپاٹ بوڑھے ہو جائیں گے. اتنا خوف دہشت کبھی سنا ہے؟ اچھا خوف اور دہشت کا میں منظر دکھانا چاہتا ہوں. دل جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، اگر ڈر لگ جائے تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بیٹ ہے نا. اب بہت بڑھ جائے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہاسپٹل میں لے کے بھاگنا پڑتا ہے. لیکن وہ قیامت جس دن قائم ہوگی اور قیامت کا زلزلہ اتنا ڈر اور خوف کا عالم ہوگا کہ میرے بھائیوں آنکھ اور دل یہ دونوں چیزیں الٹ جائیں گی. آنکھ اور دل الٹ پلٹ جائے گا. دنیا میں کتنا ڈر لگے لیکن دل الٹے گا نہیں، یا آنکھ الٹے گی نہیں. ہاں بند ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گا آدمی. لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا میرے بھائیوں آنکھ اور دل یہ دونوں چیزیں الٹ جائیں گی اور یہ دل اپنی جگہ سے ہٹ کر کے گلے میں آ جائے گا. قرآن پڑھیے، یہ میں نہیں کہتا اللہ کا کلام کہتا. رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ ویخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے بندے وہ ہوتے خرید و فروخت نے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی. وہ ایسے بڑے دن سے ڈرتے ہیں، ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں الٹ جائیں گی. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. ڈر کا یہ عالم ہوگا، غم کا یہ عالم ہوگا کہ یہ دل وہاں سے ہٹ کر کے میرے بھائیوں یہاں گلے میں آ کے اٹک جائے گا. اتنا دہشت خوف کا منظر نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. وہ صرف قیامت کے دن ہی ہوگا، اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. ایسا خطرناک دن ہوگا میرے بھائیوں. نگاہیں پتھرا جائیں گی، نگاہیں پتھرا جائیں گی. سارے لوگوں کی نگاہیں جب قبروں سے نکلیں گے تو جھکی ہوں گی، ذلیل ہوں گی، جھکی ہوں گی. قرآن کہتا ہے جب قبروں سے دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے، نارمل حالت میں نہیں نکلیں گے. وہ ذرا منظر دکھا دوں میں کہ قبروں سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے. اور یہ ساری چیزیں میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں یا حدیث سے. قبر سے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے اور دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر
جس دن پکارنے والا لوگوں کو پکارے گا ایک خوف زدہ چیز کی طرف، جو چیز مشہور نہیں ہوگی، جس کو لوگ انکار کرتے ہیں، یا بڑی خوف زدہ کر دینے والی چیز جو ہوگی، خشعاً ابصارہم، لوگوں کی نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوں گی، لوگوں کی نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوں گی، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، لوگ اپنی قبروں سے نکل کے ایسے بھاگیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ ٹڈی سمجھتے؟ ٹڈی دل ہوتا، ہمارے بزرگوں کو معلوم ہوگا، وہ ٹڈیوں کا دل آتا تھا، کھیت پہ اگر بیٹھ جاتا پلک جھپکتے پوری کھیتی صاف، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ پورا آسمان کا کنارہ ایک دم بھر جاتا تھا، ٹڈیاں آتی تھی۔ اتنے لوگ نکلیں گے قبروں سے، ایک ایک قبر سے کتنے مردے نکلیں گے، اب آپ سوچئے، جدھر سے دیکھو بھاگی چلے آ رہے، جیسے لگ رہا ہے ساری ٹڈیاں بکھر گئی۔ یہ حال ہوگا میرے بھائی جب لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن لوگ قبروں سے نکل کے تیزی کے ساتھ میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، کانہم الی نصب یوفضون، جیسے کوئی نشان چھونے کے لیے بھاگتے ہیں۔ دوڑ دیکھے، ریس میراتھن دوڑ، یہ ریس وہ ریس، ایک نشان ہوتا ہے، اسی کی طرف سارے۔ اچھا دیکھو، سب کو پتا ہوگا جانا کدھر ہے، اللہ کی طرف سے سارے لوگ ایک ہی طرف بھاگیں گے۔ کس نے بتایا بھیا کہ ادھر ہی بھاگنا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے، اور فرشتے ہانکیں گے، لوگ ایک ہی طرف بھاگیں گے، میدان محشر کی طرف ان کو ہانک کر لایا جائے گا۔ وہ ایک آگ بھی پیچھے سے ہوگی جو لوگوں کو ہانکے گی، اور سارے لوگ ایک ہی سمت میں بھاگیں گے۔ اچھا، وہ بھاگنے کا منظر بھی بڑا عجیب ہوگا، وہ بھی قرآن نے بتایا۔ قرآن پڑھو دوستو، قرآن پڑھو۔ قصے کہانیاں نہ ہم بتانے والے لوگ ہیں، نہ ہم قصے کہانیوں میں پھنساتے ہیں، آپ کا وقت برباد نہیں کرتے۔ قرآن پڑھیے کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، وہ جو لایا جائے گا، میں پہلے بتا چکا ہوں، نارمل کوئی چال چل کے نہیں آئے گا۔ کچھ لوگ میرے بھائیوں اپنے اعمال کے مطابق، ایمان کے مطابق لوگ چلیں گے۔ کچھ لوگوں کو جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ ان کو چہرے کے بل چلائے گا۔ کچھ لوگ گھوڑے پیر پہ، ٹانگ پہ چلیں گے، جو ایمان والے ہیں۔ اب بے ایمان جانتے ہو، چہرے کے بل چلیں گے، کتنا خطرناک۔ اچھا، آپ کے بازو میں کوئی چہرے سے چلے اور اس کا پیر اوپر ہو، چہرہ نیچے، منڈی نیچے اور پیر اوپر، تو ویسے دیکھ کر کے تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی۔ ہاں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اب کتنی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی النار، جن لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلا کے جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، بہت برا ٹھکانہ ان کا ہوگا، چہرے کے بل جن کو چلا کے لایا جائے گا۔ اچھا، صحابہ نے جب یہ آیت سنی نا، صحابہ کوئسچن کرتے، سوال آپ بھی کریے اپنے علماء سے، جو نہ سمجھ میں آئے تو پوچھئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا میں پیروں کے بل آدمی چلتا ہے تو پیروں پہ چلنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، چہرے کے بل کیسے کوئی چلے گا؟ کائنات کے امام مدنی سردار نے فرمایا، او میرے صحابی بتاؤ، جو اللہ دنیا میں تمہیں پیروں اور ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے، وہ آخرت میں اس کی طاقت کیا نہیں رکھتا کہ وہ تمہیں چہرے کے بل چلائے؟ میرے بھائیو، دنیا میں ہم زبان سے بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے، لیکن اللہ چاہے تو زبان ہوتے ہوئے بھی ہمیں گونگا کر دے۔ کون ہے جو زبان سے بلواتا؟ اللہ بلواتا۔ میرے بھائیو، قیامت میں تو سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ کتنی زبانوں پہ اللہ تالے لگا دیں گے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تو آپ کہو گے کیسے بولے گا؟ ہاں، دنیا میں منہ سے بولنے والی بات تو سمجھ میں آتی، پیر کیسے بولے گا؟ اس کے پاس زبان کہاں ہے؟ ہاتھ کیسے بولے گا؟ ہاں، اس کے پاس کہاں زبان ہے؟ تو اللہ اس بات پہ قادر ہے، جو زبان سے بلواتا ہے وہ ہاتھ پیر کو بھی بلوا سکتا ہے۔ بلوا سکتا کہ نہیں بلوا سکتا؟ تو یہ حیثیت۔ اچھا، تو یہ تو لوگ ہو گئے چہرے کے بل چلنے والے، جن کو ابھی اللہ میدان محشر میں لا رہا ہے۔ ابھی سارے لوگ قبروں سے نکل کے بھاگ رہے ہیں، بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، جیسے ٹڈیاں میں نے بتایا،
اور سارے لوگ ایک ہی سمت میں بھاگیں گے ایک ہی نشان کو چھونے کے لیے. کچھ پیروں کے بل چل رہے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو اللہ چونٹی کی طرح باریک بنا دے گا, شکل انسان کی لیکن ڈیل ڈول ایک دم چونٹی کے جیسا. یہ کون لوگ ہوں گے معلوم ہے؟ تکبر کرنے والے, اترانے والے, غرور گھمنڈ کرنے والے, دوسروں پہ ظلم کرنے والے, 56 انچ کا سینہ دکھانے والے, چھاتی دکھانے. ہمارے سامنے تمہاری کیا حیثیت؟ 1 درجن بٹوا ہے, جس کو چاہے مار مار کے لاٹھی پیٹ توڑ دے, جس کے گھر پہ چاہے ہم حملہ کر دیں, جس کا چاہے ہم زمین جائیداد لوٹ لیں. ہمارے آگے تمہاری کیا حیثیت؟ تم ہمارے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے, تم ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھانے کا لائق ہی نہیں ہو, تمہاری برادری ایسی نہیں ہے, تم اس کاسٹ کے نہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں تکبر کرنے والے, دنیا میں 56 انچ کی چھاتی دکھانے والے. لیکن میرے بھائیوں, جب وہ قیامت کا دن ہوگا, لوگوں کو اللہ میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لائیں گے. متکبروں کو اللہ چونٹی کی طرح بنا دے گا. یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الذر فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان. جو متکبر ہے, جو گھمنڈی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی چونٹی کی شکل میں انہیں میدان محشر میں لائے گا. یتوہم الرجال بارجلہم, لوگ ان کو اپنے پیروں سے روندتے ہوئے آگے نکل جائیں گے. دنیا میں تم لوگوں کو ستاتے تھے, آج تمہیں لوگ اپنے پیروں سے رو دیں گے. لوگ تمہیں پیروں سے رو دیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائی, اس لیے دنیا میں کبھی ظلم نہیں کرنا, ظلم کسی پہ نہیں ڈھانا. اس لیے کہ مظلوم کا جب دل جلے گا اور وہ بددعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, تو میرے بھائیوں پھر سمجھ جاؤ کہ تمہاری خیریت نہیں ہوگی, تمہاری خیریت نہیں ہوگی. مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے, ظالم کو خبر کر دے کوئی انجام ستم کیا ہوتا ہے. جب ظلم کا سر برحال, مظلوم کے دل کا ہر نالا تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے. کبھی بھی زندگی میں ظلم نہیں کرنا کسی کو, اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی چیز آڑ نہیں, کوئی چیز پردہ نہیں. سمجھ گئے؟ اچھا, اور لوگوں کا بھی ذرا نقشہ دکھا دیتا ہوں, چند لوگوں کا. ہمارے شیخ کا وقت ہو رہا ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. کہ سود خوروں کا بھی بیان آیا نا, سود خور کیسے اٹھائے جائیں گے معلوم ہے؟ جیسے پی کر کے آدمی لڑکھڑاتا ہے نا, قیامت میں ویسے لایا جائے گا ان کو. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں, قیامت کے دن جب کھڑے کیے جائیں گے, لا یقومون, نہیں کھڑے ہو سکتے, الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, مگر وہ شخص جس کو شیطان نے چھو کر کے خپتی بنا دیا, مجنون, پاگل اور دیوانہ بنا دیا. ایک پیر رکھے گا یہاں, جائے گا وہاں. اس لیے سود نہیں کھانا, کبھی حرام کے پیچھے نہیں بھاگنا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, جو مجرم ہے, کرمنل جو جرم کرتے ہیں, وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا, اللہ فرماتے ہیں کرمنل اور مجرموں کو قیامت کے دن جب ہم لائیں گے, خوف اور دہشت سے ان کی آنکھیں نیلی پڑ جائیں گی. اور اس کے بعد, یہ تو میں نے صرف نقشہ دکھایا ہے آپ کو, ایک جھلک, کہ لوگوں کو قبر سے قیامت جب قائم ہو جائے گی اور لوگوں کو میدان محشر میں ہانک کر کیسے لایا جائے گا. اور اس کے بعد وہ محشر کا میدان ہوگا میرے بھائیوں, نہ یہ زمین ہوگی نہ یہ آسمان ہوگا. سن لیجئے, یہ زمین نہیں ہوگی نہ یہ آسمان ہوگا. زمین کی کہانی ختم, آسمان کی سورج, چاند, ستارے, سیارے سب کو لپیٹ دیا جائے گا. اور بعض روایتوں میں آیا ہے, حضرت قتادہ فرماتے ہیں چاند اور سورج کو لپیٹ کر کے دریاؤں میں پھینک دیا جائے گا, یا ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. بہت سارے اقوال ہیں مفسرین کے. اذا الشمس کورت, آپ پڑھتے ہیں جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا,
سمندروں میں آگ بھڑک جائے گی. تو میرے بھائیوں جس زمین پہ میدان محشر جسے اللہ بنائے گا اور اس میں حساب لینے کے لیے آئے گا، یہ زمین نہیں ہوگی. اس میں نہ جانے کتنے مظالم لوگ ایک دوسرے پہ ڈھاتے ہیں، کتنا لوگ قتل کر دیتے، کتنی زناکاریاں بدکاریاں ہوتی. اس زمین پہ مولا حساب لینے کے لیے نہیں آئے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیا جائے گا اور سارے لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ ابھی میں نے بتایا تپش اور گرمی کا یہ عالم ہوگا، سورج سوانیزے پہ ہوگا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا پسینہ گلے میں لگام لگائے ہوگا. اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. ایک ہی زمین پہ نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے نہ کوئی پیڑ ہے نہ کوئی پودا ہے، صرف عرش الہی کا سایہ ہے. لوگوں کو حساب کتاب کی جلدی ہوگی، لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سارے لوگ دامن جھاڑ لیں گے. آخر میں باری ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی اور اس کے بعد آپ عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے. مولا فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفا تشفا سل توتا. محمد اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا چاہتے ہیں، آپ کی مراد پوری کی جائے گی. آپ کی سفارش آپ کی امت کے حق میں آج ضرور قبول کی جائے گی. اس کے بعد جب ہمارے نبی سفارش کریں گے میرے بھائیوں، مولا کریم حساب لینے کے لیے عرش کے مولا کریم عرش سے حساب لینے کے لیے اتر کے آئے گا. لیکن کیسے آئے گا؟ اکیلے آئے گا. آج ایک ٹھن نیتا آتا ہے، ایک دو نیتا ایم پی ایم ایل اے، 10 لال بتی آگے 10 لال بتی پیچھے. تو ہمارا اللہ جب حساب لینے کے لیے آئے گا تو اکیلے آئے گا؟ نہیں نا. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کیسے اللہ کس قدر جاہو جلال کے ساتھ آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. تمہارا رب حساب لینے کے لیے آئے گا، فرشتوں کی پوری بٹالین لے کے آئے گا، پوری جماعت لے کے آئے گا. فرشتے جماعت در جماعت میرے بھائیوں آئیں گے، گھیرے ہوئے ہوں گے فرشتے. مولا آئے گا، عدل کی کرسی پہ جلوہ افروز ہوگا. اس کے بعد اللہ کہے گا فرشتوں سے اور تمام لوگوں کو دکھا کے میری قوت دیکھنا چاہتے، دنیا میں بڑا شرک کرتے، یہ یہاں سے لے لیں گے، وہاں سے لے لیں گے، فلانے بابا سے لے لیں گے، ڈھکانے بابا سے لے لیں گے، فلانے درگاہ سے لے لیں گے. پوری رات گا گا کے شعر پڑھتے. ہاں وہ شعر میں خالی آتا اور تو کچھ آتا نہیں. ہمارے بہت سے بھائیوں کو پوری رات گا کے شعر پڑھتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ بولیے، سبحان اللہ نہیں بولیے، سبحان اللہ نہیں بولیے. اتنا بڑا شرک ہے، روکتے کھڑے ہو جانے چاہیے. کہتے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا. اللہ تو اکیلا ہے نا، لینا دینا اس کا کام نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، سو اکیلا ہے. لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. نعوذ باللہ. اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے، غوث سے لے لیں گے، ولیوں سے لے لیں گے، پیروں سے لے لیں گے، فقیروں سے لے لیں گے، خانقاہوں سے لے لیں گے، مزاروں سے لے لیں گے، درگاہوں سے لے لیں گے. اور اب تو حالت یہ میرے بھائیوں، اس ہماری مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے یہ تو غلو اور شرک میں اتنا آگے ہوتی جا رہی ہے. ابھی 11ویں کے موقع پہ ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا جو بہت اپنے آپ کو سید بنتا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ کی جتنی صفات ہیں چیخ چیخ کے اسٹیج پہ پگڑی اچھال اچھال کے کہ اگر میرے غوث کی تعریف سن لو، تمام جنگلات کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام دریاؤں کی روشنائی کو، تمام دریاؤں کے پانی کو روشنائی بنا دو، اور میرے غوث میرے خواجہ کی اگر تم تعریف لکھنے بیٹھو تو دریاؤں کا پانی خشک ہو جائے اور تمام جنگلات کی لکڑیاں ختم ہو جائیں. نعرے تکبیر، اللہ اکبر نعرہ لگتا ہے جلسوں میں، ایسا نعرہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو جو دنیا میں شرک کرتے ہیں، اللہ کی ناقدری کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ارے لوگوں کو اپنے پالنہار کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو اللہ کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہے نہیں ہمارا اللہ کیا ہے، اس کی شکتی دیکھنا چاہتے ہو، پاور دیکھنا چاہتے ہو، طاقت دیکھنا چاہتے ہو، اللہ صرف ایک جھلک دکھائے گا جب عرش میدان میں آئے گا حساب لینے کے لیے۔ فرشتوں سے کہے گا جاؤ جہنم کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب آپ کہو گے جہنم کو پکڑ کے کیسے لایا جائے گا؟ جی ہاں، جہنم کو جاؤ گھسیٹتے ہوئے لانا۔ اب جہنم اتنی ڈینجر چیز ہے تو وہ تو آئے گی نہیں اتنی آسانی سے، چیخے گی، چلائے گی، چنگھاڑے گی، دہاڑے گی، بہت بھاری زبان نکالے گی، دو آنکھیں بڑی بڑی ایسا سب کو پھاڑ کے دیکھے گی، زبان نکالے۔ اب آپ سوچو جہنم کی زبان کتنی بڑی ہوگی، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوتا کی جہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے جاؤ جہنم پکڑ کے لے آؤ۔ جب جہنم کو پکڑ کے لائیں گے چنگھاڑے گی، دہاڑے گی اور کہے گی این الجبارون این المتکبرون، چنگھاڑے گی، بولے گی۔ 70,000 فرشتے، 70,000 لگامیں، ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے۔ اب آپ ضرب کرتے چلے جاؤ، ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے اور 70,000 لگام، کتنے کروڑ ارب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کہے گی این الجبارون این المتکبرون، آج میں گھمنڈیوں کو نہیں چھوڑوں گی، ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے، 3 لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، گھمنڈیوں کو نہیں چھوڑوں گی، تصویر بنانے والوں کو نہیں چھوڑوں گی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ 3 کی تو آج خیریت نہیں ہے، ان تینوں کی گردن تو آج نپنے والی ہے، یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا چنگھاڑے، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سب سے حساب لیں گے، آمنے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ سب کو جواب دینا پڑے گا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ سب زبان سمجھتا ہے، کسی بھی زبان، چینی ہو، امریکی ہو، تم کہیں کے بھی ہو، افغانی ہو، تم افریقی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے حساب لیں گے۔ جو مومنوں کو جنہیں اللہ معاف کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ سرسری حساب لے گا، ہلکا حساب۔ اور ہلکا حساب کیسے ہوگا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے ای گناہ کیے تھے بندے کا دنیا میں، ای کرے تھے کا، ہاں مولا کیا تھا، بس ای کیے تھے، ہاں کہ اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں منو کشل حساب فقد عذبا، اور کسی سے اگر مناقشہ کر لیا گیا، اللہ حجت کر لے کیوں کیا تھا بتا، تو وہ ہلاک ہو گیا، اسے عذاب ہوگا۔ اگر اللہ یہ پوچھ لیں گے کیوں کیا، کاہے کیے تھے بھیا، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، تو گئے کام سے۔ دعا کرو اللہ یہ نوبت نہ آئے مولا کہ آخرت میں مولا تو ہم سے یہ پوچھے کہ کیوں کیے تھے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دینا، اس عظیم دن کی ہولناکی سے مولا بچا لینا، اور ان لوگوں میں ہمارا نام لکھ لینا جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں۔ اب جو مومنین ہوں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، آپ کو پتا ہے ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ماری خوشی کے وہ پھولے نہیں سمائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا میرے بھائیوں، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا، اور وہ تو خوشی خوشی اپنے اہل و عیال میں جائے گا اور کہے گا مجھے امید تھی کہ میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی خوشی جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی تو قسمت جاگ جائے گی میرے بھائیوں، کہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی جائے گا، سب کو دکھائے گا، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ لو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ مجھے پورا کانفیڈنس تھا، بھروسہ تھا، اطمینان تھا مجھے کہ ضرور میرے حساب کا بدلہ مجھے اچھا ملے گا۔
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ تو عیش میں ہوگا، مزے میں ہوگا، اعلیٰ قسم کی جنت میں ہوگا، قطوفها دانیہ، وہ جنت میرے بھائی جس کے پھل لٹکے ہوئے ہوں گے، توڑنا نہیں پڑے گا، جدھر سے چاہو گے تمنا کرو گے پھل آ کے آپ کے منہ کے پاس لٹک جائے گا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نیک عمل دنیا کی زندگی میں فرصت میں کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جو بو گے وہی کاٹو گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ کتنے لوگ جنت کے خریدار ہیں، کتنے لوگ جنت کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں۔ میری جنت پہ بھی ایک نظم ہے، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، اس دور میں جنت کے خریدار کہاں ہیں، غفلت میں پڑے ہیں سبھی بیدار کہاں ہیں، وہ دیکھو بلاتی ہے ہمیں حور بہشتی، ہم حور کے دل ماں کے طلبگار کہاں ہیں، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، جب کوئی نبی ڈر کے شفاعت نہ کرے گا، ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سردار کہاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں جنت کا اگر ٹارگٹ ابھی سے بنا لو، اگر اللہ کی جنت پانی ہے اس کے لیے محنت مشقت کرنی ہوگی۔ نام اعمال اگر دائیں ہاتھ میں پانا ہے، اور جو نام اعمال بائیں ہاتھ میں پائے گا اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا تو منہ سیاہ ہو جائے گا، دھواں ہو جائے گا، وہ اپنا نام اعمال پیٹ کے پیچھے چھپائے گا، کسی کو دکھائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے دن کی روح سیاہی سے بچائے۔ باتیں تو بہت ہیں، یہ موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، میں زیادہ کچھ تو نہیں سنا سکا، آپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیجئے گا پیٹ بھر کے، مصطفیٰ اجمل آپ ٹائپ کیجئے، مصطفیٰ اجمل، انشاءاللہ آپ ڈھیر سنیں گے اور ڈھیر دنوں تک مجھے یاد رکھیں گے دعاؤں میں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ بس اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا زوال یقینی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، نوٹ کر لیجئے قیامت بہت قریب ہے، صرف اللہ کی ذات باقی بچے گی، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا تو کسی کا نہ سیکھا چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، یہ دنیا کا میلہ تو ہے 4 دن کا، یہ دولت کریلا تو ہے 4 دن کا، یہ سارا جھمیلا تو ہے 4 دن کا، نہ گرمی نہ برسات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، اڑے گی فلک پہ جو چادر تنی ہے، پھٹے گی زمین جس کا دل آہنی ہے، نہ رہ پائے گی جو بھی محفل سجی ہے، نہ بزم خیالات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اگر یہ محبت باقی رہی، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ انہی چیزوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں اس مدرسے اور منتظمہ کمیٹی کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، شیخ خلیل عمری صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا اور یہاں کے تمام باشندوں کا کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت عافیت بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین و توفیق اللہ باللہ۔
صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا. یہ تھے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے مدلل خطاب فرمایا